بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید محسن نقوی وزیر داخلہ، منسٹر انفارمیشن عطا اللہ تارڑ، منسٹر آف اسٹیٹ چودھری صاحب، محترم ادریس احمد کمانڈانٹ نیشنل پولیس اکیڈمی، چیئرمین سی ڈی اے علی رنداوا، آئی جی پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی، آئی جی پولیس صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی اور انتہائی ہونہار پولیس کے آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مجھے یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ انٹیریئر منسٹر فائنلی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس اکیڈمی کو پوری طرح رینوویٹ کرنا ہے، یہاں کے ماحول کو ٹرانسفارم کرنا ہے، چاہے وہ ٹریننگ سٹاف ہے، چاہے وہ رہنے کی سہولت ہے. باوقار طریقے سے یہاں پر پولیس آفیسرز کو ان کی رہائش کا انتظام ہوگا، ٹریننگ کا، اور ماسٹرز کی ڈگری وہ دی جایا کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ماحول ہے جو کہ کسی بھی تربیت گاہ میں ہونا انتہائی ضروری ہے. اور پولیس اکیڈمی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے پیوٹ ہے، کیونکہ آپ نے فیلڈ میں جا کے عام آدمی کو انصاف دینا ہے، اس کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، اور شہروں میں دیہاتوں میں امن قائم کرنا ہے. یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کی ٹریننگ اٹ ول بی پار ایکسلنس، آپ کو بہترین سہولتیں مہیا کی جائیں، اور آپ کا جو سلیبس ہے اس کا جو مرکزی نقطہ وہ کس طریقے سے عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت اور انصاف مہیا کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی پلرز ہیں کسی بھی ایک سویلائز سوسائٹی کے حوالے سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پنجاب میں عوام کی خدمت کر رہا تھا تو ہم نے وہاں پہ ایلیٹ فورس کا قیام عمل میں لے کے آئے. اینڈ دس ایلیٹ فورس واز ناٹ مینٹ ٹو پروٹیکٹ ایلیٹ، اٹ واز مینٹ ٹو combat terrorist, anti-social elements, and courageously fight which inflict any society, and that society and become a very healthy and vibrant society. اسی طریقے سے سیف سٹی کا قیام عمل میں آیا، پاکستان کا پہلا اور اس خطے میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سیف سٹی تھا جو بنایا گیا. اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جب دہشت گردی عروج پر تھی پاکستان میں، اور خاص طور پر کے پی میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں بھی اس کے منحوس سائے پھیل رہے تھے، سندھ کے اندر بھی، اور ہر روز کہیں نہ کہیں کسی ہسپتال میں، کسی کالج میں، کسی بازار میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا. تو اس کے نتیجے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں مارز وجود میں آیا، اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ایک پاکستان بھر میں ایک مائع ناز ادارہ ہے جس میں سرو کرنے والے اینڈیٹس ورٹیکلی انڈیپینڈنٹ
of ordinary policing system. यानी इसमें ऑर्डिनरी पुलिस के जो अफसरान हैं वो ना आ सकते हैं ना वो बाहर जा सकते हैं, और इसका सारा निज़ाम प्रमोशन का, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का, इट इज़ ऑल वर्टिकल, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डिनरी पुलिसिंग. फिर इसी तरीके से फोरेंसिक लैब का, पाकिस्तान की पहली फोरेंसिक लैब का क़याम अमल में आया लाहौर में. तो ये सारे जो अज्जा हैं, ऑफिसर्स, ये मिलकर इन इदारों ने पुलिसिंग को, इंसाफ को, आम आदमी की जान माल की हिफाजत को और दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए ये इदारे आज भी बहुत एक शानदार रोल अदा कर रहे हैं. पहले सैयद मोहसिन नकवी इंटर्म पीरियड में चीफ मिनिस्टर, इनकी लीडरशिप में, और फिर आज मरीम नवाज़ शरीफ साहब की लीडरशिप में ये तमाम इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार काम अंजाम दे रहे हैं. और आज यहाँ पे आई एम एब्सोल्युटली thrilled with joy and happiness to address you young officers, boys and girls, ASPs, having this training here in Islamabad Police Academy. I would request and encourage Interior Minister and the head of this Police Academy to do everything to ensure that they get highest level of training, which I'm sure you have this plan already carved out. And as I've seen the roadmap, the future roadmap, where you're going to completely refurbish their classrooms, I think this is probably the first step towards any decent and to be counted for academy. And I give you my full commendation, Interior Minister, and want to assure you that you will find me a partner in this great project which we have conceived. पंजाब में मेरे टेन्योर में पुलिस अफसरान और सिपाही भर्ती हुए, 100% मेरिट, 100% मेरिट. कोई अगर मुझे कहीं शिकायत मिली कि किसी ने डंडी मारी है, और मैं आई वोंट नेम नेम्स, और इम्तिहानात बड़े शफाफ होते थे, फिर जो फिज़िकल टेस्ट थे उसमें उनकी छाती की चौड़ाई, कद एंड सो ऑन सो फोर्थ, बाज़ जगहों पर शिकायत आई. I suspended SPs, suspended medical officers in those hospitals कि आपको किस तरह ज़रूरत हुई कि एक ऐसा एक निज़ाम जो कि आवाम की खिदमत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जा रहा है, उसके लिए आप किस तरह डंडी मार सकते हैं. ये है वो मेयार किसी भी एक शानदार सोसाइटी के लिए मैं समझता हूँ कि बावकार मेयार है. और मुझे पूरा यकीन है कि मोहसिन नकवी साहब और उनकी पूरी टीम इस हवाले से दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह. मैं आपको एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये 1.5 साल का जो कोर्स है उसमें आप दिन रात आप मेहनत करेंगे, एंड यू विल शाइन इंशाअल्लाह लाइक नेवर बिफोर. और इसके लिए पूरी आपको सहूलतें आपको दी जाएंगी. मास्टर्स डिग्री का मैं यहाँ पर ऐलान कर चुका हूँ, और 25 एकड़ पर मुहित यहाँ पर एक नेशनल पुलिस एकेडमी, उसका क़याम अमल में लाया जा रहा है इंशाअल्लाह. और जिस तरह मैंने लाहौर में बेदिया में एलीट ट्रेनिंग स्कूल बनाया था, यहाँ पर भी उससे भी बेहतर एलीट ट्रेनिंग स्कूल का क़याम अमल में लाया जा रहा है. फायरिंग रेंज बनाई जाएगी, और
جو ہمارا دوست ملک ہے چین، وہاں پر آپ کو 1 مہینے کی بیچز میں ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ وہاں پر بھی اور ٹرینی ایس پیز کے لیے نیا ہاسٹل بنایا جائے گا۔ ختاماً میں یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان کے مائے ناز قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کچھ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے، کچھ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، کچھ کا تعلق کے پی اور بلوچستان سے ہے، اور آزاد جموں و کشمیر سے بھی ہے۔ میں انٹیریئر منسٹر سے گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے گلگت بلتستان کا جو کوٹا جو ہے اس کو انشور کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ سب مل کر یہ پاکستان بنتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے فارغ ہو کر میدان عمل میں جانا ہے، اور آپ کے جو پریڈیسیسرز ہیں، آپ کے جو کولیگز ہیں، ابھی دیکھیے اس سیلابی ریلوں میں کئی پولیس جوانوں نے اپنا شہادت کا جام نوش کیا۔ ابھی جیلم میں کل وہاں پر ایک شہید کی وہاں پر جنازہ ہوا۔ اب دیکھیے کہ وہ بیچارہ اس سیلابی ریلے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی جانیں بچاتا ہوا خود جام شہادت اس نے نوش کر گیا۔ اس سے بڑی اور قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے پولیس کے افسران، پولیس کے سپاہی، خواتین، نوجوان کس طرح وطن کی اور اپنی فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح پولیس کی فورس کے ساتھ ساتھ آج کل جو اس ملک میں دوبارہ جو دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، اس کا کلا کما کرنے کے لیے ہماری بہادر افواج پاکستان، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز، آپ کے ایف سیز اور رینجرز کس طریقے سے بہادری سے ان دہشت گردوں کا ہر روز مقابلہ کر رہے ہیں، اور پولیس افسران بھی، پولیس کے سپاہی بھی، اور قربانی دے رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں۔ اس سے بڑی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فرض کی ادائیگی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ پولیو میں بھی آپ کس طریقے سے بعض علاقوں میں جہاں پر مسائل ہیں وہاں پر بھی آپ اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہمارے قوم کے عظیم جو جوان اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور اس ہال میں جو موجود نہیں ہیں مگر پورے پاکستان میں وہ پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور وزیر داخلہ کو آپ سب کو سلام پیش کرنا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں تقریب سے خطاب جاری تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ایلیٹ فورس کا قیام عمل میں لایا گیا۔